السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کن کن طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اب اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کے جو پہلے 7 آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا، رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی باقی رہے۔ تیسرا، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و لواز سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ چوتھا، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے چلے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جد و جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے سامنے جو جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ پانچواں، آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹے کی جو شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوشش ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے، جیسا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ میں کہا گیا۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر ایک کو دوسرے سے گتھ مت کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے
کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن ہے، جزا کا دن اور بدلے کا دن جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج کر دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا۔ اس میں سب سے پہلے توحید، اور دوسرے یوم آخرت پر ایمان، تیسرے تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام میں بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر کو کرتے رہنے کی کوشش، چوتھا اپنے سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ کو حوالگی، پانچواں پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز وہ سرشار ہو کر اس کی روشنی میں انجام دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔